یہ مکتب کی محنت ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہے، لیکن میرے بزرگوں، قیامت تک آنے والے انسان اور جنات، ان سب کی ہدایت، ان سب کی کامیابی، ان سب کی فلاح و بہبود اللہ نے صرف اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین بغیر قرآن کے نہیں، بغیر محمد الرسول اللہ کے زندگی کے نہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نہ ہو، جو چیز احادیث مبارکہ میں نہ ہو، جو چیز قرآن مقدس میں نہ ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ آج یقیناً میں اور آپ ایک ایسے مبارک مجلس میں ہیں جس کی نسبت اس پاکیزہ کتاب سے ہے جس کو اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اور تمام جناتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ مقدس ترین کتاب ہے، اگر اس کو تقوی کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، خصوصاً بر صغیر اور ہمارے علاقے کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے نہ اپنے آپ کو جوڑا ہے نہ جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، میرا مخاطب وہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع ہے، اس میں سے وہ افراد ہاتھ اٹھائیں جو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں، تجوید کے ساتھ، اصول آداب کے ساتھ عربی پڑھنا جانتے ہیں، تو بلا مبالغہ اس مجمع میں سے 10% مجمع وہ ہوگا جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہوگا ہم عربی قرآن کی تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں۔ 90% طبقہ وہ ہوگا جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتا، آداب اصول کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر میں اس سے تھوڑا ہلکا سوال کروں کہ اس میں کتنے افراد ایسے ہیں جو قرآن کی عربی بغیر اصول کے رعایت کے، بغیر تجوید کے پڑھنا جانتے ہیں، چاہے مجہول قرآن کیوں نہ پڑھے؟ پھر 2-5-10% مجمع ہاتھ اٹھائے گا۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں 80% مجمع ایسا ہوگا جو عربی بھی نہیں جانتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم میں کا ہر ایک فرد قرآن کو عربی بھی پڑھتا اور سمجھ کر بھی پڑھتا تاکہ قرآن کے حق ادا ہو۔ قرآن مجھ سے آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، مجھ سے آپ سے چاہتا کیا ہے؟ 21ویں صدی کا مسلمان اس بات سے بے بہرہ ہے، وہ نہیں جاننا چاہتا کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبات کر رہا ہے۔ 21ویں صدی کا نوجوان وہ جذباتی تو ہو سکتا ہے، وہ جذبات جو اس کے ہوگے، آج جس ماحول میں اور آپ جی رہے ہیں ہمارے جذبات بھی انتقامی ہیں۔ حالانکہ انتقامی جذبات کے ساتھ میں نہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے نہ ہدایت آ سکتی ہے۔ اس لیے ان حالات کا اول ترین تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کروں اور قرآن کی رہبری اور قرآن کی رہنمائی میں اور قرآن کی روشنی میں اپنا اس کے سائے میں اپنی زندگی کو لے کر آؤں اور محمد رسول اللہ کی زندگی کے آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کروں۔ یہ سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آج حالات بہت سنگین ہیں، میں عنوان بدل رہا ہوں، میں ٹاپک چینج کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کے پاس وہ چیزیں رکھوں جو زمانہ مجھ سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میں آپ اپنی زندگی کو اس معیار پر لے کر جائے جس معیار پر اللہ کی مددیں مسلمانوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ میں آتی ہیں۔ ہم قرآن کے بغیر ادھورے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی زندگی کے بغیر ادھورے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے میں آپ حالت جنگ میں ہیں، کتنا طبقہ ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جنگیں صرف میدانوں میں لڑی جاتی ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں جنگیں آسمانوں سے لڑی جاتی ہیں؟ آپ اگر اپنے گھر میں ہیں تب بھی حالت جنگ میں ہیں،
آپ اگر بستر میں ہیں تب بھی حالت جنگ میں ہیں، آپ اگر دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تب بھی آپ حالت جنگ میں ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عالم اسلام ہر سو جنگ کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن کسی مسلمان کو اور کسی رہبر کو اور کسی قائد کو اس بات کی طرف روشنی دلانے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کن حالات اور کن کن قسموں کی جنگوں میں مبتلا ہیں۔ علماء جانتے ہیں کسی قوم کو اگر ختم کرنا ہو، اس کے نظریات کو ختم کر دو، اس کی آئیڈیالوجی کو ختم کر دو، قوم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں میرا آپ کا قرآنی نظریہ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ نے جو عالم اسلام کا نظریہ دیا تھا وہ کیا ہے؟ لوگ نظریے کی الگ الگ تعبیرات کرتے ہیں، میں اجمالی طور پر ایک نظریہ دے رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے دو نظریے اس زمین پر چلتے ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے جس کو اللہ نے انبیاء کے ذریعے اس روئے زمین پر بھیجا، اور ایک نظریہ وہ ہے جس کو شیطان لے کر یہاں پر آئے۔ دو نظریے کے علاوہ تیسرا کوئی نظریہ نہیں۔ میرا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا ہے میرا آپ کا بنیادی نظریہ؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ یہ عالم اسلام تمام نبیوں کا یہ نظریہ تھا، اسی آئیڈیالوجی کو لے کر تمام نبی اس دنیا میں آئے۔ میرے رب کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1443 سال پہلے مکہ المکرمہ میں تنہا اس آئیڈیالوجی کو لے کر کھڑے ہوئے، اس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے۔ ساری دنیا خلاف تھی، نظریے پر جمنے والا، کام کرنے والا مضبوط تھا، عملہ بنتا گیا، کام ہوتا گیا۔ جب عملہ تیار ہوا اللہ کی مددیں بھی آ گئی۔ نظریہ کیا ہے؟ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام۔ آج میری 5.5 فٹ کی باڈی کے اوپر، میرے 5.5 فٹ کے جسم پر اللہ کا نظام نہیں ہے، ہم اللہ کی زمین پر کیسے اللہ کا نظام لے کر آئیں گے؟ بتاؤ میری آنکھیں آوارہ نہیں ہیں، بتاؤ میرا دل افسردہ نہیں ہے، میرا دل دنیا کی خواہشات سے لبریز نہیں ہے، میری آنکھیں بے پرواہ، میری آنکھیں آوارہ نہیں ہوئی، میرے جذبات بے پرواہ نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان جذبات سے خالی ہے، احساس سے خالی ہے، ایموشن سے خالی ہے، اسی لیے قربانی دینا مشکل ہے۔ ہمارے پاس سارے کام روایتی، میرے جملے سخت ہو گئے، معاف کرنا۔ ہمارے پاس تمام دین کی محنتیں بھی اب رسومات اور رسمی طور پر ہو چکی ہے، ہماری نمازیں رسمی ہیں، ہماری تلاوات روایتی ہے، ہمارے دینی کام کارنامے رسمی ہیں، رسمی طور پر کر لو۔ تنظیم کا کام آیا، کوئی بات نہیں، بڑوں کو جواب دینا ہے، فارملٹی کمپلیٹ کرو، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میرے آپ کے گھر میں پلنے والی بیٹیاں مجھ کو اور آپ کو آنکھ میں آنکھ ملا کر کہیں گی، اور میرے ابا جان کس غیرت کے ساتھ مجھ سے مطالبہ کرتے ہو؟ بتاؤ تم نے 20 سال میں سب دیا، ایمان کہاں دیا، اللہ کا دین کہاں دیا، قرآن کہاں دیا، قرآن کا فہم کہاں دیا؟ وہ سوال مجھ سے کرے گی، اس وقت میرے پاس جواب کے لیے کوئی چیز نہیں۔ میرا آپ کس غفلت میں پڑے ہیں؟ سارا دوش موبائل کو، سارا دوش ماحول کو، سارا دوش کالج کو، اسکول کو، محلے کے اندر رہنے والوں کو، خاندان کو، قبیلے کو۔ بتاؤ کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ سماج میں پھیلتے ہوئے ارتداد کا ذمہ دار میں نہیں ہوں؟ میرا کوئی کردار نہیں ہے؟ اگر میں بے کردار ہو کر سماج میں جی رہا ہوں تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آؤ ایک مثبت کردار بناؤ، اپنے کردار کو تبدیل کرو۔ ابھی ایک بچی نے مکالمے میں کہا، آج ہم میں کا ہر ایک فرد کسی نہ کسی سے ناراض ہے، وجہ ہر بار کسی دوسرے کو بناتا ہے۔ آؤ اپنے کردار پر نظر ڈالو، میری رات کی تنہائی پر نظر ڈالو، اپنے آپ کے دل کی مجلسوں پر نظر ڈالو، اپنی زبان سے نکلنے والے بول پر ذرا غور کرو، اپنے ہاتھ سے ہونے والے اعمال پر غور کرو، اپنے لین دین پر غور کرو۔ جگہ جگہ میرا کردار مردہ نظر آئے گا، میرا کردار ختم ہوتا نظر آئے گا۔ وہ کردار وہ کردار جو دنیا میں امانتداری کے فیصلے کرتے ہیں، ایسے کردار سے مسلم قوم خالی ہوتی جا رہی ہے۔ کس منہ سے ہم دنیا کو دوش دیتے ہیں؟ جنگیں حوصلوں کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ابھی ہینڈ ٹو ہینڈ کام چالو ہے، فل فور ریزلٹ، ابھی دیر تاخیر کی بات نہیں ہے۔ میں 2 منظر نامے آپ کو پیش کر رہا ہوں 50 سال کے عرصے کے اندر، جب سے عالم اسلام تو پہلے دن سے جنگ کے اندر پڑا ہوا ہے۔
یہ بات ذہن نشین کر لے، مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، لیکن چیلنجز ہم کو پہلے دن سے اور قیامت تک رہیں گے۔ ہم کو نا امید مایوس ہونے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے اگر میں پکا سچا مسلمان ہوں، اور اگر میں فرضی مسلمان ہوں، روایتی اور رسمی مسلمان ہوں، تو پھر تو مجھے میرا سایہ بھی ڈرائے گا۔ تو دو منظر نامے ہیں۔ ایک وہ خطہ آپ نے سنا ہوگا، عراق، سنا کہ نہیں سنا عراق کا نام؟ آج سے 20 سال پہلے نئی دنیا ایک اخبار چلتا تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، 1999 سے 2003-4 کی بات کر رہا ہوں۔ نئی دنیا بڑی بڑی سرخیاں لگتی تھی عراق کے تعلق سے۔ یہاں پر حملہ ہوا، عراق ختم ہوا نہیں ہوا، مصر ایک بہت بڑا حصہ مصر کا ختم ہوا نہیں ہوا، ملک شام ختم ہوا نہیں ہوا، افغانستان کیوں نہیں ہوا؟ دو نظریے، دو آئیڈیالوجی۔ ایک وہ مسلمان تھا جو ماڈرنائزیشن کے ساتھ چل رہا تھا اور یہ کہہ کر چل رہا تھا سنت چھوڑ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرائض کو لے لے۔ یہ تو صحیح روایات پہ ہے کیا؟ یہ بخاری کی روایت ہے کیا؟ یہ تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ وہ تھا اور ایک طبقہ وہ تھا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، مہمان کا اکرام میرے ذمے ہے۔ دنیا کی ساری طاقت، سارے ممالک آج تک جتنی دنیا میں طاقتیں ہیں، ساری طاقتیں ہم پر استعمال کر لے، میرے رب کے عزت کی قسم مہمان تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ہم قرآن سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر دنیا جھکتی ہے جھک جائے، نہیں جھکی تو ہم قبرستان بنائیں گے۔ دنیا کا سپر پاور ملک رات میں 3:30 بجے 15 اگست 2021 کو دم دبا کر بھاگ رہا ہے۔ اس مٹھی بھر جماعت کے سامنے وقت کا فرعون کہہ رہا تھا 90 دن میں ان کو صف ہستی سے مٹا دوں گا۔ دنیا نے دیکھا 20 سال لڑنے کے بعد وہ صف ہستی سے وہاں سے مٹ گیا۔ وہ آج علل اعلان جی رہے ہیں، پورے دنیا کو بتلا رہے ہیں ساری دنیا کی پابندیاں ہم پر لگا دو، ہم قرآن والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ والے ہیں، ہم جی کر بتائیں گے، جلا کر بتائیں گے، ساری دنیا پر ہم عروج میں جا کر دکھائیں گے۔ میرے بزرگوں، میں آپ کس کم ہمتی کا شکار ہو رہے ہیں؟ کس بزدلی نے مجھ کو آپ کو گھیرا ہے؟ آؤ، آج بھی اللہ نے موقع دیا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن سے رشتہ قائم کرو، قرآن کو اپنی زندگی کے لیے رہبری کی کتاب بناؤ، اہل علم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، علماء کو رہبر مانو، علماء کی نگرانی میں زندگی گزارو، علماء کی نگرانی میں قرآن کو پڑھو۔ آج بھی اور قیامت تک اللہ میری آپ کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ علماء سے کٹو گے، قرآن سے ٹوٹو گے، یاد رکھو قدم قدم پر مار کھاؤ گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اور آج میں سماج کے سب سے اس مرض کو بیان کر رہا ہوں جو کینسر بن گیا ہے اور پورے سماج کو منتشر کر رہا ہے، عزت نفس۔ عزت نفس سمجھتی نا؟ میرے کو تو پوچھ ہی نہیں رہے، کوئی بھاؤ نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں، میرا کوئی امپورٹنس نہیں۔ میں تو سماج میں ایسا، میں چنی، میں چنا، میں یوں، میں تیوں، میں ایسا، میں ویسا۔ اگر آپ مسلمان ہو، آپ مومن ہو، اللہ کے نبی کی تعلیم اور آپ کی سیرت کہتی ہے اگر تم دنیا میں عزت دار بننا چاہتے ہو، سب سے پہلے عزت نفس کا قتل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ محترم بھلا دنیا میں کوئی آیا ہے؟ خدا کی قسم نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ سے زیادہ محترم نہ اس روئے زمین پر کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ آؤ میں مکہ کے اندر محمد رسول اللہ کی اس رات کو بیان کروں، میں اپنے الفاظ، اپنے جذبات میں اس واقعے کو اختصار کے ساتھ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں جہاں پر عزت نفس کی جو تو دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ محمد رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، او میری بیٹی، او میرے لخت جگر، ہاں میں امام الانبیاء ہوں، او میری لخت جگر، ہاں سورج کی تمازت میرے صدقے میں ہے، اور میری لخت جگر میں جانتا ہوں چاند میری وجہ سے چمک رہا ہے، ساری دنیا کو روزی میری وجہ سے دی جا رہی، اور میری بیٹی تھوڑا تو صبر کر لے، تھوڑا تیرا باپ صبر کر لے گا، ان قریب ایک زمانہ تو دیکھے گی اس روئے زمین پر ہر کچے اور پکے مکان میں تیرے باپ کا لایا ہوا دین داخل ہو جائے گا۔ عزت نفس جب قربان ہوتی ہے، جب دین زندہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم میں کا کوئی اپنے آپ کو پیچھے لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بڑا اپنے آپ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں، جب تک عزت نفس کو سر میں بٹھا کر رکھو گے اس وقت تک ناکام ہوگے، دنیا میں بھی ناکام ہوگے، دینی کاموں میں بھی ناکام اور نامراد ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے واقعات ہیں، کتنے علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہر بار ہر موقع پر سنتے ہیں. کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی کسی کے پاس میں دین کی بات کی ہو، کسی نے الٹا کر جملہ کہہ دیا ہو، کسی نے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا ہو، فوراً تیور بدل جاتے ہیں، فوراً تیور بدل جاتے ہیں. اگر آپ میں سامنے والا سکت میں نہ ہو بولنے کی، اس کا ریئیکشن کرنے کی، تو کہتا اب میں اس کو دکھاؤں گا. آندے بولے میرے عرصہ ہے کہ نہیں یہ جذبہ؟ ارے بولو نا. یہ جذبے کے ساتھ میں قوم پنپ سکتی ہے؟ کبھی نہیں پنپ سکتی. انتقامی جذبے کے ساتھ چاہے کوئی کام کرو، کبھی بھی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. ہدایت کے اور معاف کرنے کے جذبے کے ساتھ میں کام لے کر کھڑے ہوگے، چاہے وہ تم دنیا کا لو یا دین کا لو، تم سکسیس ہوتے چلے جاؤ. اسی لیے آپ نے دیکھنا کامیاب تاجر کون ہے؟ اس میں ہوں گے بہت سارے تجارت کرنے والے. کامیاب تاجر وہ ہے جو گاہک کی ہر بات کو سن لے، نظر انداز کر دے. اور اگر جو تاجر، جو دکاندار گاہک کی بات کو برداشت نہ کرے، اس کو ریئیکشن کرے، وہ کبھی تجارت میں سکسیس نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا مجبوری میں کوئی نہیں ہوگا، اس کے پاس سے لوگ لے کر چلے جائیں گے، لیکن اگر اس کا سبسٹیٹیوٹ، اس کا متبادل اگر کچھ ملتا ہے تو وہ کبھی بھی تاجر پنپ نہیں سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی زندگی بنائی ہے. زندگی کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا بننا سیکھو. گھریلو انتشار یہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اجتماعیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے گھر میں، خاندان، قبیلے میں اجتماعیت کو پیدا کرے، اور پھر بعد میں سارے سماج میں اجتماعیت پیدا ہو جائے گی. آپ دیکھو گے. لیکن ہوگی کیسے؟ جیسے مردوں میں عزت نفس کا احساس بڑا ہے، اس سے کئی زیادہ عورتوں میں بڑا ہے. اور بڑھانے والا کون ہے؟ میں اور آپ. جیسے مردوں میں، عورتوں میں بڑا ہے، ایسے ہی بچوں میں بڑا ہے. اسی لیے آپ نے 30 سال 40 سال پہلے مسلمانوں کے یہاں پر خودکشی کا کانسیپٹ نہیں تھا. کبھی شاذ و نادر کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایک حادثہ ہو جائے. ابھی تو آپ کو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے خودکشی کی خبر ملتی ہے. ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ بہت ساری باتیں ہیں. میں ایک مثال، سیمپل آپ کو دے رہا ہوں. اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ عزت نفس کو ٹھیس پہنچنا ہے. آپ جب بھی کسی سنگین واقعے کی طرف جاؤ گے، اس کے پیچھے کی یعنی اس کی جب کریدو گے، اس کی تہ میں جا کر پہنچے گے، آپ کو بنیاد نظر آئے گی عزت نفس. اس کو اپنی عزت کا جانے کا خوف، اور اپنے آپ کی جو ہے تو حیثیت کے ختم ہونے کا خوف، اور اپنے آپ کے بے حیثیت ہونے کا خوف اسے کبھی کبھی موت تک لے کر چلا جاتا. یہ چیز بہت بڑھ گئی، موبائل نے بہت بڑھا دیا. آپ کتنے نوجوان ہیں، آپ تو دیہات میں ہیں، پتہ نہیں یہاں پر بھی تو موبائل تو ہوگا نا کہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی ہوگا. یہاں ایسے پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوں گے جو انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے کام کر رہے ہوں گے، جو نہ گھر میں پتہ ہے، نہ دوست احباب کو پتہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہے. پتہ یہ چلا 10-20 لاکھ روپے ادھار لیا تھا، ادھر ادھر سے کرا کے لیا، اچھا گھر کا تھا، اسٹینڈرڈ لیول تھا، سماج کے اندر بڑے گھر کا تھا. اب گھر والوں کو کچھ بتایا نہیں، قرضہ لیا، شیئر مارکیٹ میں لگایا، ڈوب گیا. کیا کرا؟ جب دینے کی بات نہیں بنی، خودکشی کر لی. اور بہت سارے راستے ہیں، میں نہیں بول سکتا یہاں پر آپ کے سامنے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، ان کی تربیت کا بہترین انتظام کرو. اسلامی تربیت. تربیت کیا ہے؟ تربیت کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو آپ پریکٹیکلی بچوں کو دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، حضرات صحابہ کے واقعات اپنے گھر میں خوب کثرت سے پڑھو، فضائل اعمال کی تعلیم کرو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا کو جانتے نا، نام سنے نا؟ اتنے اللہ نے حدیث کے اندر مقام مرتبہ دیا تھا کہ مدینہ کے بڑے بڑے شیوخ حضرت کے زمانے میں سند حدیث کی اجازت کے لیے آپ کے پاس میں آئے تھے. اور اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ مدینہ منورہ ہی میں مدفون ہوئے، اور کئی سال تک کے وہاں پر درس حدیث دیا. اب حضرت شیخ کو بھلا بتاؤ، فضائل اعمال میں واقعات لکھنے کی غرض کیا تھی؟ ارے جہاں پر حدیث کے صحیح اور تخریج کا کام ہوتا تھا، جہاں پر حدیث کی سند مستند ہو جاتی تھی، اس ذات کو، اس شخصیت کو بھلا یہ چیزیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، قرآن بھی دیکھو، قرآن کا جو تربیت کا انداز ہے نا،
جو احکامات ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے جگہ جگہ واقعات کو بیان کیا. کبھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے، کبھی فرعون کے واقعے کو تفصیلی بیان کرے، کبھی امی جان کے واقعے کو بیان کر رہے، اور جو ہے تو ایسے مختلف واقعات قرآن بیان کر رہا ہے. کبھی نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہے. واقعات وہ جو حقیقت میں دنیا میں گزر چکے ہیں، اس سے تربیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے. آپ کو جس مومنٹ پر بچے کو موڑنا ہے، آپ اس ٹائپ کی چیزیں دیکھنا اور سننا شروع کر دو، آپ کی طبیعت تبدیل ہو جائے گی. آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، ہر چیز 100% آئے گی. جیسے تبدیلی آ رہی ہے موبائل پہ دیکھنے سے. بچے کارٹون دیکھتے ہیں، 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال کے بچے کارٹونز دیکھتے ہیں. اب کارٹونز میں اگر انہوں نے چھوٹا بھیم دیکھے تو کھیلنے میں ان کا چھوٹا بھیم دکھے گا، شکتیمان دیکھے تو شکتیمان دکھے گا، بالویر دیکھے تو بالویر دکھے گا. یہ سب بچوں کے ہیں. اور بڑوں کے پتہ ہے کیا ہے؟ عجیب عجیب لوگ ہیں. جس قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں اسی قسم کا ان کا مزاج بنتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ایکشن موویز دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ کی. اب تباہ ہو گیا، ہالی ووڈ تو ختم ہو گیا، تو ان کے دماغوں میں فطور چلتے رہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محبت کے، ریلیشن کی، پتہ نہیں ایسی اس قسم کی موویز دیکھتے ہیں، ان کے دماغوں میں کچھ عجیب چیز چلتی ہے. تو یہ تربیت ہے. ہم اپنے گھر میں تربیت کے نظام کو قائم کریں. فضائل اعمال، منتخب حدیث، فضائل صدقات کی تعلیم کو لازمی سمجھیں اگر آئندہ نسلوں کی ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی نسلوں میں ایمانی غیرت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر میں عورتوں میں حیا کو زندہ رکھنا چاہتے ہو. یہ سب لازمی چیزیں ہیں. ارے کرو گے کہ جلسے کا بیان سن کے چھوڑ دیں گے جیسے 50 بیان سنے؟ میں بیان نہیں کر رہا، میں درد بول رہا ہوں، درد بول رہا ہوں، علاج بول رہا ہوں کہ آنے والے زمانے میں آپ اگر اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو قربانی آج دینا پڑے گا. وہ اتنی دینا پڑے گا، گھر میں تعلیم کے حلقے قائم کر دو، اپنے آپ کو بدل دو، اتنی قربانی ہے. اس سے زیادہ مزید تاخیر ہوگی تو یاد رکھو جانوں کی قربانی کے بعد بھی وہ نتیجے نہیں ملیں گے جو ابھی اس چھوٹی سی قربانی سے مل سکتے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1964 میں میانمار گئے تھے، برما. سنے گے نہیں سنے برما کا نام؟ دنیا اس صدی کی تاریخی نسل کشی ہوئی وہاں پر 2013-14 کے اندر، ابھی بھی چالو ہے. حضرت 1964 میں میانمار کی جامع مسجد کے اندر آڈیو بھی تھی اس کی، میرے خیال 2-4 سال پہلے واٹس ایپ پہ سرکولیٹ بھی ہوئی تھی، اور تعمیر حیات کے حضرت کا پورا بیان چھاپا تھا. پچھلی باری میں نمبر نکلا تھا 1-2 سال پہلے، تو میانمار کا پورا بیان تعمیر حیات ندوۃ العلماء سے ایک ماہانہ نکلتا ہے، اس میں چھپا تھا. اس کے جملے حضرت نے کہے تھے، بہت دل سوز خطاب تھا حضرت کا. حضرت نے کہا، برما کے مسلمانوں، میں یہاں پر سیاسی شخصیت کی حیثیت سے نہیں آیا، میں سیاسی سفر پر نہیں آیا. سنو، میں جو تمہارا کل دیکھ رہا ہوں بہت تاریخ ہے. اور برما کے مسلمانوں، میں دیکھ رہا ہوں آج تم اپنی فیکٹریوں کو تالے لگاؤ، کاروبار بند کر دو، اللہ کی دین کو لے کر نکل جاؤ، اور اللہ کے دین کو لانے کی اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوشش اور صحیح شروع کر دو. ورنہ سنو، میں تمہارا کل دیکھ رہا ہوں، تمہاری ماؤں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، تمہاری بیویوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے گا، تمہارے نگاہوں کے سامنے تمہاری بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا جائے گا. مزید اس سے چل کر آگے سخت کہہ رہا ہوں، ان کو زندہ جلایا جائے گا، تمہارے کاروبار فیکٹریوں کو آگ لگائی جائے گی، تمہارے بچوں کو تلوار کے نیزوں پر، تلوار کی نوک پر اچھالا جائے گا، نیزوں پر اچھالا جائے گا. تم ساری دنیا میں چیخو گے، لیکن تمہاری آہ و بقا کے لیے اور تمہارے حمایت کے لیے دنیا سے کئی آواز نہیں اٹھو گی، اور تمہاری پر زمین تنگ کر دی جائے گی اگر آج کام نہ. حضرت نے 1964 میں فرمایا تھا. وہ بصیرت افروز بیان، وہ دور رس نگاہیں، وہ دیوانے کی بات 2011 آتے آتے بات سچ ہو گئی، اور آج تک مسلمانوں پر زمین تنگ ہو گئی. اگر اس ملک کا مسلمان اپنے آنے والے مستقبل کے لیے متفکر نہ ہوا، اپنے دینی ایمان کو بچانے کے لیے متفکر نہ ہوا، تو یاد رکھو نہ ایمان بچے گا، نہ نسلیں بچے گی، نہ بیٹیاں بچے گی، نہ بیویاں بچے گی، نہ بیٹے بچے گی. اور ہمیں غلط فہمی میں ہے کہ ارتداد صرف لڑکیوں میں آ رہا ہے. دیکھو، ایک تو ہے مرتد ہونا، ڈائریکٹ اسلام کو چھوڑ دینا. اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے ملحد ہونا. کس کس کو سمجھتا ملحد ہونا؟ یہاں پر ہاتھ اٹھاؤ جس کو بھی سمجھتا ہوں بے تکلف.
پورے مجمع میں ایک آدمی ہے، ملحد کہتے ہیں ملحد کہتے ہیں جو بد عقیدہ ہو جائے، بے عقیدہ ہو جائے، وہ اللہ ہی کو نہ مانے، اللہ کے کسی کی مذہب کو نہ مانے۔ یہ جو سائنس ہے نا، سائنس حالانکہ نکلی قرآن سے ہیں، جتنے آپ پرانے سائنٹسٹ اٹھا کر دیکھیں گے یہ سب کے سب مسلمان تھے، لیکن یہ 400 سال میں کیا ہوا، سائنس کا لبادہ بدل کر مسلمانوں میں اور دنیا کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں الحاد، وہ لوگ ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں، نہیں بھی اللہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، ڈائریکٹ بولتے ہیں۔ اور ابھی سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں پر الحاد کا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ان کے الحاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ نمازی نہیں ہیں، یا پھر قرآن نہیں پڑھتے، یا پھر قرآن کو نہیں جانتے، دین کو، وہ قرآن جانتے ہیں اس کے باوجود ملحد ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ملحد ہوتے ہیں۔ کیوں ملحد ہوتے ہیں؟ ملحد اس لیے ہوتے ہیں کہ ایموشن، جذبات نکل جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک اسٹیج پر، تو میں الحاد پر بات کر رہا ہوں، ملحد میٹرو سٹیز میں مسلمانوں کے 25% نوجوان، کتنے فیصد میں احتیاط کے ساتھ کہوں، ملحد ہو چکے ہیں۔ آپ نے تسلیمہ نسرین کو سنا ہوگا، سلمان رشدی کو سنا ہوگا، وسیم رضوی کو سنا ہوگا، اور بھی ایسی اب تو ایک ٹیم تیار ہوگی باقاعدہ ایکس مسلم کے نام سے۔ کیرلا کے اندر ساؤتھ انڈیا میں وہ ایک تحریک چل رہی ہے، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے پورے انڈیا میں اس کا جو ہے تو وستار ہو رہا ہے، یعنی اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ایکس انڈیا کیا ہے؟ ایکس مسلم کیا ہے؟ ایکس مسلم یہی ہے کہ ہم پہلے مسلمان تھے، اب مسلمان نہیں ہیں۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، بہت سارے لوگ آج بھی ڈرتے ہیں، بہت سارے نوجوان آپ کے ارد گرد بھی رہتے ہیں۔ میٹرو سٹیز کے اندر وہ جو طبقہ جو زمینی کاموں سے ہٹ گیا اور آن لائن پلیٹ فارم پر آ گیا، وہ طبقہ بہت جو ہے تو اسلام کو چھوڑ رہا ہے، ملحد ہو رہا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ وہ تو بولتے ہم مسلمان ہیں، ان کے نام مسلمانوں جیسے رہ گئے، سب نارمل رہے گا ان کا۔ آپ دیکھیں کبھی آ گئے آپ کے درمیان میں تو نماز بھی پڑھ لیں گے جا کر، یہ نماز کا بھی انکار نہیں کریں گے، لیکن ان کے پاس میں اللہ کی وجود اور اللہ کی وحدت اور اللہ کا اقرار نہیں ہوتا، اس لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے تعلق کو مکاتب سے مضبوط کرنا، کیسے مضبوط کرنا؟ بچوں کو بچپن سے مکتب میں بھیجنا، اور صرف بھیجنا نہیں، بھیجنے کے بعد بچوں کی نگرانی کرنا اور علماء سے رابطے میں رہنا آج کے وقت کے سب سے اہم ترین تقاضا یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے جتنی طاقت و سعت حیثیت دی ہے، دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ اللہ نے انسان کی فطرت بنایا ہے، یا تو داعی رہے گا یا مدعو رہے گا، اس کے علاوہ انسان نہیں رہ سکتا، رہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت جمعہ صاحب بھی اس کو بولا کرتے تھے، اگر مسلمان داعی بن کر جیے گا تو اپنے دین پر باقی بھی رہے گا اور دین کی فکروں میں چلتا رہے گا، اور مدعو ہو جائے گا تو قدم قدم پر ایڈجسٹمنٹ والی پالیسی کو اختیار کرے گا۔ جیسے ابھی ہمارے یہاں پر کیا ہوا، پہلے رسم نہیں ہوتے تھے، اب رسم کا بہت رواج ہو گیا۔ گناہ تھوڑی ہے، کیا ہو رہا، کر لیے تو بھی ایک ہی بیٹی ہے، اب رسم پہ لاکھوں روپے خرچ۔ میں نے سنا تو مجھے تعجب بھی، 10-10 لاکھ روپے لوگ رسم پر خرچ کر رہے ہیں۔ شادیاں اتنی فضول خرچیاں ہمارے پاس شادیوں میں آ گئی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور وہ شادی جو مجلس محبت کے لیے قائم کی جاتی تھی، وہی مجلس اب نفرتوں کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آپ نے سینکڑوں شادیاں ایسی دیکھے ہوگے جو شادی کے پہلے تک تو بہت محبت تھی، جیسی شادی ہوئی اب کیا ہوا، نفرت شروع ہو گئی، کیونکہ مسئلہ وہ عزت نفس کا، میرے کو پوچھے نہیں، میرے کو بولے نہیں، میرے کو بھاؤ نہیں دیے، میرے کو گنے نہیں، میرے کو ایسا کر دیا، اس کے سامنے یہ بول دیے۔ اب جو مجلس بنی تھی محبت کے لیے، اس میں نفرت۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنے آپ کی اپنے مزاج میں دینداری پیدا کرو، اپنے مزاج میں دینداری پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے میں بھی اور آپ بھی ہم دیندار رہیں گے، اپنی نسلوں کو دیندار بنائیں گے۔ ورنہ اگر تم جدید زمانے کے دور کے دل دادا ہو گئے، تم اس دور کے اگر دل دادا ہو گئے اور تن آسانیوں میں اور عیش میں زندگی گزارنے کے خواہش مند ہو گئے، تو یاد رکھو عیاش لوگوں سے کبھی دنیا کی تاریخ نہیں بدلی، کبھی نہیں بدلی۔ مجاہدین سے تاریخ بدلتی ہے، ہاں ان لوگوں سے تاریخ بدلتی ہے جو بھوکے پیٹ رہ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر میدانوں میں اتر جاتے ہیں۔ وہ قوم کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی، وہ لوگ کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتے جسے صبح کے ناشتے کا چھوٹ جانے کا غم ہو، یا دوپہر کے کھانا نہ ملنے کا افسوس ہو، یا جو ہے تو شام کے کھانا نہ ملنے کا افسوس ہو اور کھانا نہ کھانے کے غم میں مر جائے، ایسی قوم کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس کتنے کھانے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کھانا ہی کھانا۔ ایک اور چیز آپ کو میں ترتیب وار نہیں کو میں اگر میں آپ کو گراؤں
تو پہلی چیز میں نے کہا کہ ہمیں جذباتی دین کی ضرورت ہے، ایموشن دین، اس لیے صحابہ کے واقعات کو پڑھنا اور سننا ہے۔ دوسری چیز میں نے کہا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ تیسری چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی روزی کو حلال بنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تم کتنی محنت کر لو، روزی حلال نہیں ہوگی وہ چیز اثر نہیں کرے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک حرام لقمہ، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک حرام لقمہ، کتنا لقمہ؟ ارے بولو نا، 40 دن کی عبادتوں کی مقبولیت کو چھین لیتا ہے۔ اب بتاؤ جی، ایک آدمی دن بھر میں 50 لقمے کھا لے اور اس کی آمدنی جو ویسی ہو جائے۔ دیکھو سود کو ہم نے کیا سمجھے، جو پروفیشنل بزنس کرے سود کا وہی سود والا ہے۔ ابھی ہم سب سود میں ملوث ہیں، سب کے سب، جتنے بینک اکاؤنٹ رکھتے سیونگ اکاؤنٹ۔ دیکھو باطل بھی کتنا شاطر ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جس میں بڑا ٹرانزیکشن ہوتا لاکھوں کروڑوں کا، جس کی ٹرانزیکشن کی لیمٹ نہیں ہوتی، اس پہ 1 روپے انٹرسٹ ملتا نہیں۔ اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے جس میں 2000 5000 روپے رکھنا پڑتا، اس میں ہر 2 مہینے 3 مہینے میں سود کریڈٹ ہوتا۔ آپ جب اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے جیسا آپ کا اماؤنٹ ٹرانزیکشن ہوگا ویسا آپ کو جو ہے تو کیا ہوگا، انٹرسٹ کریڈٹ ہوگا۔ اب سب فون پہ گوگل پے میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابھی اگر فون پہ، پہلے تو ایسا تھا 2 سال 5 کووڈ سے پہلے تک کے صرف مرد لوگ استعمال کرتے تھے، اب تو عورتیں بھی آن لائن پیمنٹ کر رہی ہیں۔ آپ کے بھی گھروں میں کرتی ہوں، آرڈر کرنا ہے، آپ کو فون آیا میں نے یہ چیز آرڈر کری تم کو پیمنٹ کرنے کا تھا، تمہیں ذرا کہاں جھنجھٹ میں ہے، بولے اس کے پارسل آتے ہیں کوئی کام نہیں ہے، لے بھی تیرے اکاؤنٹ بنا لے۔ اور لاڈلی بہنوں نے تو اور سونے پہ سہاگا کام کر دی، جن کا اکاؤنٹ نہیں تھا ان کا بھی اکاؤنٹ کھلا کے ATM پے ٹی ایم سب کھول کھال کے سب موکلا۔ اب بولے سود سے کوئی بچنے والا نہیں، بچے بچے تھے اسکول کی اسکالرشپ کے نام پر ان کے اکاؤنٹ اوپن ہو گئے، جو 60 سال والے بچے تھے سینئر سٹیزن کے نام پر سرکار نے ان کو اسکیم دی وہ آ گئے، بیچاری لاڈلی بہنیں بچی ہوئی تھی اب وہ بھی 1500 کے چکر میں انٹرسٹ والی ہو گئی۔ اب ہو رہا کیا، ہم سب فون پہ یوز کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا اکاؤنٹ نیل ہو جاتا ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرنا ہے، 100 روپے کی چیز خریدا، اب کیا بولے پیسے نہیں لے، 100 روپے مار دیا۔ اب 100 روپے میں 2 روپے سود کے تھے، کیا تھے؟ آپ بھلے ہی لا علمی میں کھا رہے ہو لیکن سود کی نوسط سے تو بری نہیں ہے نا۔ یہ تو معلوم ہی تھا جس دن آپ نے بینک میں اکاؤنٹ شروع کیے، یہ تو معلوم تھا کہ انٹرسٹ کا، بینک بولے تو انٹرسٹ، بینک بولے تو انٹرسٹ، اب اکاؤنٹ ہے تو انٹرسٹ تو آئیں گے، اس لیے اپنے اکاؤنٹ کو جانچتے رہنا، اس کے اندر جو انٹرسٹ کا اماؤنٹ آئے اس کو نکال کر فوراً اس کو جو ہے تو علماء سے اس کے مسئلے کو معلوم کر کے اس کے مقام پر اس کو خرچ کر دینا اور اپنی روزی کو پاک بناؤ۔ جتنا ہم حلال کھائیں گے، تاجر لوگ اپنے بولنے میں جھوٹ نہ بولے، چیز بیچنی ہے صاف ستھری چیز بیچو، بول کر بیچو۔ کاشتکار ہے ناپ تول میں کمی نہ کرے، کسان تو بیچارے ہر جگہ سے مر ہی جاتے ہیں، وہ تو جیسا بھی ہے برابر ہی دیتے ہیں، لیکن کپاس والے بیپاری ان کے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے۔ لیکن بعض کسان ایسے ہوتے ہیں گیہوں کے اندر کنکر ملا کر دیتے ہیں جو جائز نہیں ہے، شاید آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی ہوگی فصل ایسی، جو بھی ہوتی ہوگی۔ تو ہم اپنی روزی کو حلال بنائیں، جتنی روزی ہماری حلال جائے گی اتنی ہی نسل بھی پاک ہوں گی۔ کریں گے سب کے سب؟ کتنی باتیں بولا میں نے، ارے بولو نا، بات بے ترتیب بولا، ترتیب سے نہیں بولا، لیکن 3 باتیں بنیادی طور پر میں نے بولا۔ ایک تو ہمارے اندر جذبات، یعنی ایموشنل دین، جذباتی دیندار ہم کو بننا ہے۔ کیسا دیندار؟ جذباتی دیندار۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں جذبات کو بھی ایکسپلین کرتا، جذبات کسے کہتے ہیں۔ ہم جو جذبات بولتے ہیں نا وہ جذبات کی وہ ہیجانی کیفیت ہے، کیا ہے؟ غصے کی کیفیت، ہیجانی کیفیت۔ جو اب جب آدمی انتقام کے لیے ہوتا ہے نا تو غصے میں رہتا ہے، انتقام کا بدلہ کب لیتا آدمی؟ ارے بولو نا، ارے بدلے کا جذبہ کب بنتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے اس کو۔ تو دین غصے کا نام نہیں ہے۔ آج جو بھی جذبات ہمارے بنتے، ریئیکشن واٹس ایپ پہ کچھ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، وہ غصہ جنریٹ ہوتا اندر ہمارے، ہم ہائپر ہو جاتے، اس لیے وہ کیفیت بنتی۔ جذبات اسے نہیں کہتے بلکہ جذبات یہ کہتے ہیں لوگوں کے درد میں کام آنا، ان کے جو ہے تو سکھ کے جو ہے تو معاون، ان کے جو ہے تو معاون بننا۔ تو ایموشنل دین کی ہم کو ضرورت ہے۔ کون سے دین کی؟ ایموشنل، احساس والے دین کی۔ اور دوسری چیز میں نے کہا قرآن سے اپنے تعلق مضبوط کرو۔ تیسری چیز حلال کمائی کماؤ۔ کریں گے سب کے سب؟ اور گھر میں جو بھی تربیت کی، آپ بہت سارے بیانات سنتے رہتے ہیں، بیانات صرف سننے کے لیے نہیں ہے میرے بزرگوں، ہم کو عمل کرنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بھی عمل کا محتاج ہوں، آپ بھی عمل کے محتاج ہیں۔ کہنا سننا لاکھ ہو سکتا ہے لیکن کہنا سننا عمل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ عمل ہے، عمل پر نجات ہے، کہنے سننے پر ثواب ہے۔ ہم کو نجات پانا ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ ثواب کے تو انبار ہمارے پاس میں لگ رہے ہیں، جگہ جگہ پر ثواب ہے۔ کریں گے سب کے سب؟ مکتب کا تعاون کریں گے؟
بچوں کو بھیجیں گے؟ کتنے بچے آتے ہیں وہاں؟ 250. مکانات کتنے ہیں پورے؟ بچے کتنے ہوں گے گاؤں میں؟ 8 مکتب ہے. اچھا، تو بھی پورے بچے کتنے آتے ہوں گے پورے 8 مکتب میں؟ 750. پھر بھی آپ کے یہاں پر 100% بچے مکاتب میں نہیں ہیں. اس لیے یہ سارا مجمع نیت کرے کہ 100%، اگر 1200 مکان ہے تو کم از کم 1200 بچے تو ہونا ہی چاہیے. یہ میں اپڈیٹ سلوگن کے حساب سے، ہم تو ہمارا ایک کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر ہم برکتی کام اگر بات کریں تو پھر تو اس کے 4 بھی 1200 کے 4800 بھی ہو سکتے، 5000 بچے ہو سکتے اپنے گاؤں میں. اپن 1200 ہی پکڑو تو 1200 میں سے اگر ہمارے پاس 750 بچے آ رہے ہیں تو آج بھی لگ بھگ 550 بچے ایسے ہیں گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، جو مکتب میں نہیں جا رہے. ان کو مکتب میں روانہ کرو. یہ ان کا سب سے بڑا انعام، ان کا سب سے بڑا احسان ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑی رحم دلی اور ان کی سب سے بڑی شفقت یہ ہے کہ ان کو مکتب میں لے کر آئیں. لائیں گے سب کے سب. ہم میں کا ہر فرد اپنے گھر کے ارد گرد 2 مکان کا ذمہ لے لے کہ میں 2 مکان کی تحقیق کروں گا اور وہاں کے بچوں کو مکاتب میں لاؤں گا. لائیں گے سب کے. اس لیے کہ ہمارے اس موجودہ دور کے جتنے اکابرین ہیں سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آنے والی صدی میں ہم کو اگر ایمان بچانا ہے تو مکاتب کو مضبوط کرنا پڑے گا، بچوں کو مکاتب میں لانا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کریں گے سب کے سب. تو بچے مکتب میں، اور بڑے کہاں جائیں گے؟ ارے بولو نا. بڑے جماعت میں، اور جماعت میں 4 مہینے جاؤ. کتنے مہینے؟ چلا مت. 4 مہینے جاؤ، فون چھوڑ کر جاؤ، خود کی کمائی سے جاؤ اور حلال کمائی سے جاؤ. ورنہ میرے بزرگوں 3-4 مہینے لگ رہے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی مال لے کے چلا، کس کا بھی لے کے چلا، کیسا بھی لے کر چلا، بس چلا ہی چلا، اس کو کچھ کرو ہی نہیں. بھائی اب آ جانا ہے بول جماعت میں چلے. بھائی جماعت دیکھو، پہلے لوگ 3 دن جاتے تھے، کتنے دن، اور زندگی بدل جاتی ہے. میں کئی ایسے واقعات نظام الدین کے اندر، بنگلہ والی مسجد کے اندر سننے میں آتے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا. بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد سے اپنے یہاں پر آتے تھے. عجیب شخصیت تھی. ایسے سینکڑوں آپ کو ہمارے علاقے میں ایسے اللہ والے مل جائیں گے جو 3 دن لگائے اور زندگی بدل گئی. اب ہمارے 4 مہینے بھی لگ رہے تو زندگیوں میں نور نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ ہم کو اللہ کے راستے کا خروج، ایمانی نور، اللہ کے دین کی احیا اور اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کا ذریعہ ہے. اس لیے کریں گے سب کے سب. کیا نظریہ ہے ہمارا؟ شروع میں بات بولا تھا. نظریہ کیا ہے؟ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام. یہ ہمارا تمام عالم اسلام کا نظریہ ہے. اس کے لیے جو بھی ترتیب ہو سکتی ہے، ایک تو وہ ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس ترتیب سے کام کیا، جیسے دعوت کا کام. اس کے علاوہ موجودہ دور میں کئی تراکیب ہے، جیسے جمعیت علماء کا کام ہے، تنظیم کا کام ہے، اور ایسے مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مکاتب ہیں. یہ سارے کے سارے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو لانے کے لیے کوششیں، کاوشیں ہیں. بس اس میں مجھ کو اور آپ کو ڈھالنا ہے اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. کریں گے سب کے سب. اللہ تعالیٰ کا ان عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. اے رب کریم یقیناً ہم بہت گناہ گار ہیں. اے مولا ہم اقراری مجرم ہیں. اے مولا تیرے دربار میں حاضر ہے. اے مولا کریم ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور شرمندہ ہے. اے رب کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا ہم توبہ کرتے ہیں آنکھوں کے زنا سے. اے مولا ہم توبہ کرتے ہیں زبان کے زنا سے. اے مولا ہم توبہ کرتے ہیں کانوں کے زنا سے. اے مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہاتھوں اور قدموں کے زنا سے. اے مولا تو ہمارے زنا کو معاف فرما دے. اے مولا ہمارے جھوٹ بولنے کو معاف فرما دے. یقیناً تو ناراض ہوتا ہے، تیری نورانی مخلوق ہم سے دور بھاگتی ہے. مولا ہم بہت کمزور ہے، عزم کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے. اے مولا تو معاف کرنے والا ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے. اے رب کریم اے معاف کرنے والے خدا، ہم ساری دنیا سے روٹھے ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اے بے سہاروں کے سہارا، اے بے سہاروں کے سہارا، اے تمام کے سننے والے خدا، اے
اے موسیٰ کے خدا، اے محمد رسول اللہ کے خدا، اے رب کریم اے رب کریم تو عجیب معاف کرنے والا ہے۔ تو ہی تو موسیٰ سے کہہ رہا تھا اے موسیٰ اگر فرعون مجھ سے کہہ دیتا اے موسیٰ کے رب مجھے معاف کر دے، میرے عزت کی قسم میں فرعون کو معاف کر دیتا۔ اے مولا ہم یقیناً بہت گناہ گار ہے، ہم نے فرعونیت کا دعویٰ نہ کیا، ہم نے خدائی کا تصور اپنے آپ میں پیدا نہ کیا۔ اے مولا ہم تمام چھوٹے بڑے گناہ سے تیرے دربار میں حاضر ہے، اقراری مجرم ہے، معافی مانگتے ہیں، تو معافی کا کلم پھیر کر اپنے محبوبین میں شامل فرما۔ اے رب کریم تو ناراض نہ ہو، تو ناراض ہو جائے گا بتا کون ہے جسے ہم منا لے ہمارے کام بن جائے گے۔ اے مولا تو مان جائے گا ہمارے کام بن جائے گے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے مولا عالم اسلام پر رحم فرما، فلسطین کے مظلوم بچوں پر رحم فرما، اے مولا وہاں کی بیواؤں پر رحم فرما، وہاں کے بزرگوں پر رحم فرما۔ اے مولا ان شہداء کی شہادت کی لاج رکھ کر عالم اسلام کو عروج عطا فرما، پورے دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے مولا کریم ہم ہر قدم قدم پر ذلیل ہے، یقیناً ہم بے دینی کی وجہ سے ذلیل ہوئے، ہم نے تیرے کتاب کو چھوڑا اس لیے ذلیل ہوئے، تجھ کو ناراض کیا اس لیے ذلیل ہوئے۔ اے مولا آج تیرے دربار میں حاضر ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اے مولا تیرے متقی بندے بھی ہیں۔ اے مولا ہم تمام کے تمام تیرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ مولا تمہارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، مجلسوں اور تنہائیوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے، اے مولا تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے۔ اے مولا اپنے دین کی محنتوں کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ اے مولا ہماری نسلوں میں ایمان کے رکھوالے، ایمان کے محافظین، ایمان کے دائی شہدائی پیدا فرما۔ اے مولا کریم اس مکتب کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ آج کے اس اجلاس میں، آج کے اس جلسے میں جس نے جس قسم کا تعاون کیا ہے مولا تو جانتا ہے، ان کے جذبات بھی تو جانتا ہے، جس نے جو دیا، جس حیثیت سے دیا، جس حال میں تعاون کیا، تیری محبت میں کیا، تیرے کتاب کی محبت میں کیا، تیرے دین کی محبت میں کیا۔ اے مولا نسبت صرف تیری ہے، تیرے ذات کی ہے، جذبہ تیرے رضا کی ذات، تیری ذات کی رضا کا ہے۔ مولا تو راضی ہو جا اور ان کو اپنے شایان شان دنیا اور آخرت میں بدلہ نصیب فرما۔ اے مولا تنگ دستوں کی تنگ دستی کو ختم فرما، مقروضین کے قرضوں کو بغیر قرض کے قرض ادا ہونے کی شکل پیدا فرما، جو بے نکاح بھائی بہن بیٹھے ہیں ان کے لیے مناسب جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے مولا کریم جو صاحب اولاد ہے، اولاد سے پریشان ہے، اے مولا ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا اور نیک صالح اولاد پیدا فرما۔ اے مولا کریم اس بستی کو، اے مولا کریم اس بستی کو عالم کے لیے نمونہ بنا، اس مسجد کو، اس مکتب کو عالم کے لیے نمونہ بنا، پورے دنیا میں تیرے دین کے پھلنے پھیلنے پھولنے کا ذریعہ فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد اما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔